السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے اس امت پر احسان جتلاتے ہوئے بیان کیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا جتنا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم بلا شبہ یقینی طور پر اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ یہ احسان بیان کرتے ہوئے تاکید کے لیے دو لفظ ذکر کیے، ایک لام تاکید اور ایک قد حرف تحقیق، دونوں کو اکٹھا کریں تو لفظ لقد۔ یہ جو لام زبر والا ہے یہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، اور
لفظ قد بھی تاکید کا معنی دیتا، ڈبل تاکید ہو گئی، اس لیے اس کا ترجمہ میں نے کیا البتہ یقینی طور پر۔ یہ ڈبل تاکید ذکر کر کے اللہ رب العالمین اہل ایمان کو احسان جتلا رہا ہے کہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ احسان یہ ہے کہ ایمان والوں پر انہی کے نفسوں میں سے میں نے ایک رسول بھیج دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے جو اللہ نے ایمان والوں پر کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ ذکر کی کہ یتلو علیہم آیات ہی، میرے اس رسول کا ایک وصف یہ ہے کہ اللہ کا رسول ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ دوسرا احسان اور رسول کا وصف وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا وصف میرے رسول کا یہ ہے وہ لوگوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، تہمت ترازی سے، دشنام ترازی سے، الزام تراشی سے، ہر طرح کی گندگی سے لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اور تیسرا وصف یہ بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ پیغمبر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ اس آیت کریمہ پر تھوڑی سی توجہ دیں۔ جس طرح ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی حقوق ہمارے ذمے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی حقوق میں سے بعض کا تذکرہ کر سکوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آئے۔ ایسا ایمان نہ ہو جو زبانی کلامی صرف دعوے کی حد تک ہو۔ یہ دعوے کی حد تک جو ایمان ہے اس کا اظہار منافقین بھی کرتے تھے۔ سورۃ المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ نے کہا کہ واللہ یعلم انک لرسولہ،
اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یاد رکھو واللہ یشہد، اور اللہ یہ گواہی بھی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، یقیناً منافقین جھوٹ بولتے۔ تو خالی زبان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اظہار کر دینا اور یہ کہہ دینا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ زبان کی گواہی کے ساتھ دل کی صداقت اور عملی طور پر ایمان کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اس لیے اتنی دیر تک کسی بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک جس چیز پر ایمان لانا ہے اس کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضائے جسمانی کے ساتھ عملی اظہار نہ کیا جائے۔ خالی زبان سے کہہ دینا یہ منافقت ہے، خالی دل میں تصدیق ہو زبان پہ اظہار نہ ہو یہ کفر ہے، اور زبان سے اظہار ہو دل سے تصدیق بھی کرے عمل نہ کرے یہ فسق و فجور ہے۔ ایمان والا بندہ وہ کفر سے بھی بچتا ہے، نفاق سے بھی بچتا ہے اور فسق و فجور سے بھی بچتا ہے۔ میں اس کی ایک بڑی شاندار مثال آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں۔ دوسرا پارہ، اللہ رب العالمین نے دوسرے پارے کے شروع میں قبلہ اول کی تبدیلی کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے 16 یا 18 ماہ تک، یہ ابتدائی زندگی مدنی اور مکی زندگی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ پھر ہجرت کے 16 یا 18 مہینے بعد تبدیلی قبلہ کا حکم آ گیا۔ بعض افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا، اب تو قبلہ تبدیل ہو گیا، تبدیلی قبلہ سے پہلے جن لوگوں نے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی اور یہ قبلہ ان کو نصیب نہیں ہوا، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری میں بھی یہ تفسیر موجود ہے کہ اس مقام پر اللہ نے نماز کو ایمان کہا، مسئلہ نماز کا پوچھا گیا تو اللہ نے کہا اللہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ امام نووی علیہ رحمہ نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ بات لکھی ہے، اس آیت کریمہ میں بالاتفاق ایمان سے مراد نماز ہے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث و فقہاء، کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، سب اتفاقی طور پر یہ بات مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں نماز کو ایمان کہا۔ اب نماز انہی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نیت دل کا عمل ہے، تکبیر، تسبیح، تلاوت قرآن
اذکار دعائیں زبان کا بھی عمل ہے، قیام، رکوع، سجدہ اور دیگر جو نماز کی حالتیں ہیں، یہ ساری کی ساری انسان سر تا پاؤں پورے وجود کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ تو جسم جو ہے انسان کا عملی طور پر کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی تشہد کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ایمان تین چیزوں کا مجموعہ اور نماز اس کی شاندار مثال ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھنا، اس کے لیے بھی ان تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات، اپنی زبان کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی اور رسول ہونے کا اظہار کریں۔ دوسری بات، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کریں۔ اور تیسری بات، آپ کا عمل اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ آپ واقعہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور وہ عمل کی شکلیں انشاءاللہ میں بھی عرض کرتا ہوں۔ تو پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے، یہ امت آپ پر سچا ایمان لائے۔ اللہ نے سورہ تغابن کے اندر فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اتارا ہے، یعنی وہی، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بخوبی واقف ہے۔ آپ ذرا یہاں دیکھیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالوحی، تینوں پر ایمان کا حکم جب دیا تو آخر میں کیا فرمایا؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے عملوں سے پوری طرح واقف ہے۔ تو اس آیت کے آخری جملے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی وحی پر عملی صورت میں ایمان لے آؤ۔ تو ایمان کا قرآن حکیم میں بہت جگہ ذکر ہے، ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا تذکرہ۔ اور جب کوئی شخص اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے مسلمان ہونے کی جو پہلی گواہی اور شرط ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت اور رسالت ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے اکیلے ہونے کی، لا شریک لہ ہونے کی، نبی علیہ السلام کا اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے۔ تو جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر اللہ پر ایمان کا اظہار کرے، نبی پاک پر ایمان نہ لائے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ نبی پاک پر ایمان کا اظہار کرے، اللہ کو نہ مانے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دونوں گواہیاں ضروری ہیں، اللہ کی وحدانیت کی، اس کے سچا الہ اور معبود ہونے کی، اس کے ساتھ شرک کی نفی کی گواہی ہو، اور ساتھ آپ کے سچا رسول ہونے کی گواہی دے۔
تو یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب سمجھے اور آپ کی معصیت اور نافرمانی کو اپنے اوپر حرام سمجھے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق ہے۔ جب آپ پر ایمان کا اظہار کیا، آپ کو سچا نبی مانا، تو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے جو کہہ دیا میں نے وہی کرنا ہے۔ میں نے کسی موقع پر اپنے نبی کے حکم کی مخالفت نہیں کرنی۔ اس میں انسان کے عملی طور پر آپ کو نبی ماننے کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سارے مسلمان زبانی کلامی ایمان کا اظہار کرتے ہیں، عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان اس سے پیچھے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں، میں 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ حشر، اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس کام سے رسول تمہیں روک دیں فانتہو، اسے رک جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں ذرا، یہ آیت اتنی جامع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اس سے باہر نہیں نکلتا۔ اللہ نے کہا پیغمبر جو بھی آرڈر دے مان جاؤ، پیغمبر جس کام سے بھی روکتا ہے رک جاؤ، مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے نبی کی فرما برداری میں دے دو، اپنی من مانی اور مرضی پیغمبر کے حکم کے مقابلے میں نہ کرو۔ میں اس سلسلے میں 2 اور حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب مسند میں حدیث لائے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں پھر ان کو کوئی اس مسئلے میں اپنا اختیار ہو، یہ نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر حدیث لائے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی سے کہا، بات بڑی قابل توجہ ہے، ایک انصاری صحابی سے کہا مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ وہ صحابی بڑا خوش ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے تو خوشی بہت تھی نا کہ میری بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں جاتی ہے تو مومنوں کی ماں بن جائے گی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال شمار ہوں گے، اور داماد جو ہے وہ بیٹے کی منزلت اور مقام پر ہوتا ہے، سسر جو ہے وہ باپ کی منزلت پر ہو جاتا ہے، تو رشتے کی بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ یاد رکھنا میں اپنی ذات کے لیے رشتہ نہیں مانگ رہا، میں اپنے ایک صحابی جلیبیب رضی اللہ عنہ ان کے لیے آپ سے رشتہ مانگ رہا ہوں۔ جو صحابی تھے جلیبیب شکل و صورت کے کوئی حسین نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے وفادار اور جان نثار صحابی تھے۔
تو وہ کہنے لگا اچھا میں گھر جا کر لڑکی کی ماں سے بات کرتا ہوں۔ گھر چلا گیا اور جا کر لڑکی کی ماں سے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اتنی بات سن کر وہ بھی بڑی خوش ہو گئی۔ پھر وہ انصاری صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں نبی پاک اپنے لیے نہیں مانگ رہے، وہ جلیبیب کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو اس عورت نے حضرت جلیبیب کے بارے میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی مال و زر تھا، فقیر اور مسکین تھے، اور نہ ہی کوئی زیادہ شکل و صورت پیاری تھی۔ تو اس نے جب یہ باتیں کرنا شروع کی، حدیث میں آتا ہے وہ بیٹی جس کے رشتے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی گھر میں پردے کے اندر اپنی ماں اور باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے اس صحابی کے بارے میں کچھ باتیں کرنا شروع کر دیں تو وہ پردے سے نکل کر ماں باپ کے سامنے آ گئی اور آ کر کہتی ہے کہ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ رشتہ مانگا کس نے ہے؟ تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے۔ اس بی بی نے دو باتیں کہی، اس بچی نے کہنے لگی اس آدمی کو رشتے کا جواب اگر تم دیتے ہو تو سمجھ لو کہ اس کو جواب نہیں تم دے رہے، اتردون علیہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دے کر تم اپنے نبی کے حکم کو رد کرو گے۔ اور دوسری بات، جب میرے نبی نے میرے لیے جلیبیب کا رشتہ منتخب کیا ہے، آپ میری شادی جلیبیب کے ساتھ ہی کریں، کیونکہ میرا رسول جس چیز کا میرے لیے انتخاب کر رہا ہے میرے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ کے نبی مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ یہ آیتیں اللہ نے اتاری کہ کسی مومن مرد کو اور مومنہ عورت کو جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں پھر کوئی ذاتی اختیار باقی نہیں رہتا۔ تو عملی طور پر پیغمبر کا حکم تسلیم کر جانا، یہ صحیح معنوں میں سچا ایمان جو ہے اس کا اظہار ہے۔ حالانکہ جس طرح اس کی ماں نے بات کی، آج ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ایمان کو پیچھے رکھ کر دنیا داری کو سامنے رکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں۔ دین والا کوئی رشتہ میسر ہو اور غریب ہو تو لوگ پسند نہیں کرتے، بیٹی ہماری بھوکے مرے گی، فاقے اور تنگ دستیاں کاٹے گی، لوگ رشتہ کر رہے ہیں، بڑا کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ترجیح دی ہے نا، مقدم رکھا ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان والا رشتہ آپ اللہ کے سہارے کریں گے، اس میں سب سے زیادہ خیر ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے عملی طور پر آپ کی مکمل۔ دوسری حدیث، یہ جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ حشر کی پہلے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کتاب اللباس، مسلم شریف میں بھی کتاب اللباس میں، اور تفاسیر جتنی پڑھی ہیں ان میں سورہ حشر کی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن مسعود ایک دن فرمانے لگے، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات لخلق اللہ۔ یہ اوپر
ہماری مائیں اور بہنیں جو خطبہ جمعہ میں آئی ہیں اس حدیث پر ضرور توجہ دیں۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ جو عورتیں اپنا جسم گود کر اس میں نیل یا سرما بھر لیتی ہیں، آپ نے اپنے معاشرے میں مردوں کو بھی دیکھا ہوگا، پہلوان، ڈرائیور، کنڈکٹر، اس قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کام زیادہ کرتے ہیں۔ اپنا نام کسی نے بازو پر لکھوایا ہوا ہے، کسی نے اپنی پیشانی پر پھول بنوایا ہوا ہے، چاند بنوایا ہوا ہے، وہ سوئی سے سوراخ کرتے ہیں جسم میں اور اس میں نیل یا سرما بھر دیتے ہیں اور وہ چیز پکی جسم میں ثبت ہو جاتی ہے۔ جب تک پر جلد نہ کاٹے وہ ختم نہیں ہوتی، جلانا پڑتا ہے اس کو۔ تو فرمایا کہ جو عورتیں جسم گود کر نیل بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری بات، والمتنمسات، جو عورتیں اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں، تھریڈنگ کرتی ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اور بال نوچنے میں سب سے زیادہ جو صورت معاشرے میں پائی جاتی ہے، یہ جو بووں کے بال ہیں ان کو کھینچ کر اتار کر باریک کرتی ہیں۔ امام ابو داود نے اپنی سنن میں جہاں یہ حدیث بیان کی ہے بالخصوص اس عمل کا وہاں ذکر کیا ہے۔ تو چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تیسرا کام، والمتفلجات، دانتوں میں سوراخ پیدا کرتی ہیں تھوڑے تھوڑے تاکہ الگ الگ دکھائی دیں۔ کیوں کرتی تھی؟ للحسن، حسن کے لیے، خوبصورتی کے لیے، فیشن کے لیے۔ فرمایا المغیرات لخلق اللہ، یہ عورتیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور فطرت کو تبدیل کرنے والیاں ہیں۔ جب یہ لعنت ذکر کی، ام یعقوب نام کی ایک عورت اٹھی اور اس نے کہا عبداللہ بن مسعود تم ایسا ویسا کام کرنے والی عورتوں پر لعنت کرتے ہو۔ ساتھ کہنے لگی تمہاری بیوی بھی تو یہ کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے یہاں دو باتیں فرمائی، کہنے لگے جاؤ جا کے میرے گھر میں دیکھو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرے اور میرے نکاح میں رہے۔ تو اس نے عام عورتوں کو سمجھا کرتی ہیں، تو کہا تیری بیوی بھی کرتی ہوگی۔ تو فرمایا جاؤ جا کر میرے گھر دیکھو، میری بیوی اگر یہ کام کرے گی تو میرے نکاح میں نہیں رہے گی۔ جس کام پر میرے نبی نے لعنت کی ہو اور لعنت والا کام کرنے والی عورت وہ عبداللہ بن مسعود کے نکاح میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات فرمائی، ما لیا لا الانو من لا آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہوا فی کتاب اللہ تعالی۔ میں ایسے لوگوں پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہ بڑی بات تھی کہ کتاب اللہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ وہ بی بی ایسی کوئی عام ان پڑھ عورت نہیں تھی، قرآن پڑھی ہوئی تھی، قرآن کی تعلیم سے آگاہ تھی۔ جواب میں کہتی ہے قرأت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ، دو تختیوں کے اندر جو اللہ کی کتاب کا نسخہ ہے میں نے اس کو پڑھا ہے، ما وجدت فیہ، یہ بات میں نے کتاب اللہ میں نہیں پائی۔ آپ غور کریں، ایک طرف وہ صحابی جو اس امت کے فقیہ ہیں، قد چھوٹا ہے، جسم نحیف سا ہے اور علم میں بے شمار صحابہ سے آگے ہیں،
کوفہ اور بصرہ کا علاقہ، خاص طور پر کوفہ کے اندر جا کر علم کی اشاعت میں دو صحابیوں کا بڑا کردار ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ایک عظیم فقیہ صحابی ایک طرف اور دوسری طرف ایک مسلمان عورت، مناقشہ ہو رہے آپس میں، قرأت ما بین اللوحین ما وجدت فیہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، جو مسئلہ تم کہہ رہے ہو یہ کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ اور یہ کام عام بیوی نہیں کر سکتی، کسی بہت بڑے عالم کے سامنے اس کی بات پر نقد کرنا وہی کر سکتی ہے جس کو قرآن کا علم ہے۔ یہاں ایک ضمناً یہ بات بھی اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے کہوں گا، اللہ کے قرآن کو سیکھو، خالی ناظرہ پڑھنے کی حد تک نہ رہو، قرآن سیکھو۔ قرآن کی تلاوت کا معنی صرف قرآن کے لفظ پڑھنا نہیں ہے، یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے نا، یتلونہ حق تلاوتہ، قرآن پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق یہ نہیں ہے خالی آپ کے حروف صحیح طریقے سے اپنے اپنے مخرج سے ادا ہوں اور اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے آپ قرآن پڑھ سکتے ہو، یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق ہے، پورا حق یہ نہیں ہے۔ یہ جو حق التلاوہ ہے، اس آیت کی تفسیر صحابی رسول مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے۔ کیا تفسیر کی؟ یتلونہ ای یتبعونہ حق تتبعہ، یتبعونہ حق تتبعہ، قرآن پاک کی پیروی اس طرح کرتے ہیں جس طرح پیروی کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کا معنی پڑھنا بھی ہوتا ہے اور تلاوت کا معنی پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے صحیح میں یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر نقل کر کے ساتھ پیچھے چلنے کا جو معنی ہے نا، اس کے لیے قرآن کی آیت پیش کی۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب کے پیچھے پھر چاند نکلتا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا والقمر اذا تلاہا، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے نکلتا ہے۔ تو اس کے پیچھے نکلنے اور چلنے کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا تلا۔ تو تلا یہ ماضی ہے اور یتلو اس کا مضارع ہے۔ تو تلا یتلو کا ایک معنی پیچھے آنا ہے۔ تو تلاوت کے دو معنی ہوئے، ایک معنی قرآن کے لفظ صحیح پڑھنا اور دوسرا معنی قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، قرآن کے پیچھے چلنا۔ تو وہ بی بی قرآن جانتی تھی، اس نے معارضہ کیا۔ تو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی پوری توجہ دینی چاہیے قرآن سیکھنے پر، قرآن کے معنی جاننے پر، قرآن کی تفسیر پڑھنے پر۔ اور اسی سلسلے میں الحمدللہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، اس ماہ رمضان میں ہمارے اس مرکز میں دورہ تفسیر القرآن ہوگا، اور مقامی سطح پر اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی انشاءاللہ اپنی بساط کے مطابق پورا پردے کا انتظام کر کے ماحول دیں گے تاکہ قرآن کی تفسیر سے وہ بھی فائدہ اٹھائے۔ عوام الناس بھی اس دورے میں شرکت کر سکتے ہیں، جہاں مدارس کے طلباء ہوں گے، عوام کے لیے بھی یہ پروگرام ہوگا، اس کے اشتہارات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ بہرحال تو اس بی بی نے کیا کہا، میں نے دو تختیوں کے درمیان قرآن کا نسخہ پڑھا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو کیا جواب دیا؟
فقیر صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کی بندی لو قراتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا تو ضرور یہ مسئلہ کتاب میں پا لیتی۔ تو ان کی مراد یہ تھی کہ قرآن سمجھ کر، سوچ کر، تدبر کے ساتھ اس کے احکام سیکھ کر پڑھا ہوتا تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا جو مسئلہ میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب اللہ بیان کرتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ما قراتی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے آپ روک دیں اسے رک جاؤ؟ کہہ لگے ہاں یہ آیت تو قرآن میں ہے۔ تو فرماتے ہیں جب یہ آیت قرآن میں ہے کہ پیغمبر جو دیتا ہے وہ لے لو، جس سے پیغمبر روکتا ہے رک جاؤ، تو میں نے جو بات بیان کی ہے وہ اپنے نبی کی تو کی ہے۔ تو نبی کی بات ماننا قرآن کی بات کو ماننا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد دوسرا حق آپ کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کے اندر دے دیں۔ اور تیسری بات، ایک ہے حکم کی پیروی اور ایک ہے عمل کی پیروی۔ حکم ماننا اطاعت کہلاتا ہے اور عمل کی پیروی کرنا اتباع کہلاتا ہے۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا، پیچھے پیچھے آنا۔ میں اس کی ایک مثال یہ دیا کرتا ہوں، کوئی بھی آپ حدیث اور سنت کی کتاب لیں جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے مسائل منقول ہوئے۔ گائے کی جب زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے تو بعض اوقات 1 سالہ بچہ، بعض اوقات 2 سالہ بچہ، وہ تعداد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو گائے جب بچہ جنم دیتی ہے نا، تو بچے کو جنم دینے کے بعد بچہ جب اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جائے، جدھر گائے جائے بچڑا بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا جائے، اس بچڑے کو عربی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق طبیعہ کہتے ہیں۔ طبیعتن، طبیعہ کا معنی پیچھے پیچھے چلنے والا، جدھر ماں گئی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چل پڑو، یحببکم اللہ، اس کا رزلٹ اور نتیجہ تم میرے پیچھے چلو گے اور میرا رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور اتباع رسول کا نتیجہ محبت الہی۔ تو تیسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ ہے، یہ امت اپنے نبی کے نقش قدم پر چل پڑے، جو کام پیغمبر نے کیا وہی کرے، پیغمبر کے بتائے ہوئے کام سے آگے نہ بڑھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کام جیسے کر کے دکھایا وہی کام اسی طریقے سے کرے جیسے آپ نے کیا۔ اس کی اسلام میں بڑی مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قیادت میں اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ سے حج کا سفر شروع کیا۔ حج کے متعلق سب سے تفصیل کے ساتھ جو آپ کا قصہ بیان کیا گیا حدیثوں میں، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت جابر نے سب سے زیادہ تفصیلی آپ کا حج کا طریقہ ذکر کیا، وہ آپ کے ساتھ تھے حج میں، اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے بھی کئی مسائل بیان کیے، لیکن سب سے لمبی حدیث حج کے مسئلے پر وہ حضرت جابر سے۔ صحیح بخاری میں بھی کئی جگہوں پر ہے، صحیح مسلم میں بھی امام مسلم تفصیلی لائے۔ جس بھی فقیہ اور محدث نے حج کے متعلق احکامات لکھے ہیں انہوں نے حضرت جابر کی حدیث ضرور ذکر کی، بلکہ امام ابن حزم نے پوری کتاب لکھی الحج
کأنما تراہ، حج کا ایسا طریقہ کو جیسے کہ آپ گویا دیکھ رہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو حج کیا وہ پوری پھر حدیث لائے۔ تو حج کے کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جب مسائل بتاتے تو ساتھ فرماتے خذوا انی مناسککم۔ مینا میں خطبہ دیا، وہاں بھی فرمایا، عرفات میں جا کر خطاب کیا، پوری اپنی امت کو تفصیلی خطاب، اس میں بھی فرمایا خذوا انی مناسککم، اپنی عبادت کے حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس امت کو سکھائی ہیں، اور حکم یہ ملا کہ جیسے نبی نے سکھایا اسی طرح کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک حدیث ہے، امام حاکم اور بھی کئی محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں یہ لائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دن ایک بندہ کھڑا تھا، اس کو چھینک آ گئی۔ اب اسلام نے کتنی پیاری تعلیمات دی ہیں کہ اگر آپ کو چھینک آ جاتی ہے آپ الحمدللہ کہیں۔ جو مسلمان بھائی آپ کی چھینک سننے والا ہے، آپ کا الحمد کا کلمہ سن کر وہ کہ تمہیں دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، آپ پھر اس کو دعا دیں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ پاک تمہیں ہدایت عطا کرے اور تمہارے حالات کی اصلاح کرے۔ یہ بڑا پر حکمت کلمہ ہے الحمدللہ۔ 1986 میں فیصل آباد میں پڑھتا تھا، ہمارے وہاں ایک مدینہ یونیورسٹی کے استاد میں پڑھاتے تھے عربی ادب کی کتابیں۔ تو ایک دن یہی بات آ گئی، انہیں ایک عجیب کہانی سنائی ہمیں۔ کہنے لگے سعودیہ میں ہم پڑھتے تھے، اس وقت وہاں کوئی ایک بہت بڑا علماء کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، ہر طبقے کے پڑھے لکھے لوگ تھے، کہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ایک نو مسلم ڈاکٹر تھا، اس نے اہل علم سے سوال کیا کہ مسلمان جب چھینک مارتا ہے تو الحمدللہ کیوں کہتا؟ تو عام علماء نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہم ایسا کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب یہ الحمدللہ ہے۔ کیسے مسلمان ہوا؟ ڈاکٹر تھا، کہتا ہے کہ میں نے غور کیا اس پر، چھینک آنے سے پہلے بندے کا دل حرکت کر رہا ہوتا ہے، عین وہ لمحہ جس لمحے چھینک آتی ہے حرکت قلب رکتی ہے، چھینک ہٹتے ہی پھر جاری ہو جاتی ہے۔ کہتے میں نے اس پر غور کیا کہ جب چھینک آئی، چھینک کے اس لمحے دل کی حرکت رک گئی، تو رب چاہتا تو ادھر ہی روک کر موت دے دیتا، لیکن اللہ نے وہ حرکت جو رکی تھی کچھ لمحے کے لیے اس کو فوراً جاری کر کے ہمیں زندگی عطا کر دی، اور مومن کو سکھایا گیا کہ اپنی نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر کر الحمدللہ کہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی کہ چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہنا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی کو چھینک آ گئی، اس نے چھینک مار کر 2 جملے کہہ دیے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی تو فوراً بول پڑے، کہنے لگے اقول الحمدللہ وَأَقُولُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللہ، اس بات کا قائل میں بھی ہوں کہ حمد اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کا بھی قائل ہوں کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں لیکن یاد رکھ، جہاں نبی پاک نے حمد سکھائی ہے وہاں حمد ہی پڑھو، جہاں سلام سکھایا وہاں سلام پڑھو۔ حمد جو اللہ کے نبی نے چھینک کے جواب میں صرف الحمدللہ سکھائی ہے، والسلام علی رسول اللہ کا جملہ نہیں سکھایا، کہ پیغمبر نے جتنی تعلیم جیسے دی ہے ہم اپنی طرف سے اس میں نہ کمی کریں نہ اضافہ کریں۔ یہ رسول اللہ کے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے کہ اپنے نبی کی تعلیم میں تھوڑی بہت بھی کمی
اور بیشی، زیادتی اور نفی مت کرو۔ جیسے آپ کی تعلیمات آپ تک پہنچ گئی ہیں ان تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ 3 حق رکھے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سچا ایمان لائیں۔ سچا ایمان کیسے ہوگا؟ جو بات زبان سے کہہ رہے ہو وہی آپ کے دل میں ہو اور وہی آپ کے عمل میں ہو۔ خالی زبان سے آپ کو رسول مان لیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ منافق بھی کہتے تھے، میں نے سورہ منافقون کی آیت آپ کے سامنے رکھی کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا اللہ تو جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ خالی زبان سے نہیں، نہ ہی آپ کے دل میں صرف صداقت اور زبان پر اظہار نہ ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ زبان سے آپ کی نبوت اور رسالت کا اظہار بھی ہو، دل میں صدق سچائی کے ساتھ ایمان بھی ہو، اور اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر دو کہ ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ اور اسی عمل کی صورت میں 2 حق دوسرے، آپ کے حکم کی پیروی اور آپ کے عمل کی پیروی جو امت کے لیے آپ نے کر کے دیا۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا ایمان، سچی محبت اور آپ کی فرما برداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔